بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک ان نبی اللہ و معاذ بن جبل ردیفہ علی الرحل قال یا معاذ قال لبیک رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک رسول اللہ وسعدیک قال ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ موقنا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار قال یا رسول اللہ افلا اخبر بها الناس فیستبشروا قال اذا یتکلوا فاخبر بها معاذ عند موتہ تعصما۔ اس سے پہلے جو روایت ہم نے پڑھی تھی اس میں قرآن مجید کی ایک بات کو دوسرے پہلو سے حضور نے بیان کیا۔ قرآن مجید کی بات کا میں نے حوالہ بھی دے دیا تھا اور اس کی تشریح بھی کر دی تھی۔ وہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں ان کو بخشنے کا ایک قانون رکھتا ہے، یعنی جس وقت انسان معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر تو صاف ہو گیا، گناہ کے ساتھ چلا گیا اللہ کی بارگاہ میں، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عفو و درگزر کے مواقع موجود ہیں، اس کے بھی کچھ قوانین ہیں۔ بحیثیت مجموعی دیکھا جائے گا آدمی کا رویہ کیا ہے، اس کا رخ کس طرف کا، وہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ خلطوا عملا صالحا وسیئا، اس میں بہت سے مواقع ہیں کہ جہاں اللہ کی رحمت کا تقاضا ہوگا کہ معاف کر دیا جائے، لیکن جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کیا ہے، معافی مانگ لی تو پھر تو ختم ہو گیا معاملہ، یہیں اس کے ساتھ اللہ کے حضور میں چلا گیا تو فرمایا یہ قابل معافی نہیں ہے، یہ بیان کیا۔ اب اسی کو الٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب کوئی آدمی توحید کو مان لیتا ہے اور اس پر جازم ہو جاتا ہے، یعنی توحید کو ماننا کیا، اللہ کی سچی معرفت حاصل ہو گئی، بالکل متعین ہو گیا، واضح ہو گیا کہ میرا ایک رب ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا معبود ہے، اسی کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، حکم اسی کا ہے، تحلیل تحریم کے اختیارات اسی کے ہیں، اس جگہ پر انسان کھڑا ہو کے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ غلطی ہوگی، پھسلے گا، جذبات کا غلبہ ہو جائے گا، خواہشات سے مغلوب ہو جائے گا، لیکن چونکہ پورے یقین کے ساتھ توحید پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا امکان نہیں ہے کہ سرکش ہو جائے۔ تو جہنم کن کے لیے ہے؟ سرکشوں کے لیے، یعنی یہ اصول قرآن نے واضح کر دیا نا کہ یہ جو اتنی سخت وعید ہے یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے آ کے، اور شرک پر اصرار یہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، یہ گویا اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنا، جھوٹ باندھنا ہے، یہ معمولی درجے کا جرم نہیں ہے، غیر معمولی جرم ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی توحید پر سچا ایمان رکھتا ہے تو جنت کی ضمانت ہے۔ یہ نتیجے کے لحاظ سے ہے، یعنی چونکہ وہ اللہ کو مانے گا، اس وجہ سے غلطی کرے گا تو ندامت کرے گا، توبہ کرے گا، چونکہ وہ ایک ہی خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو یہ خیال کر کے سویا نہیں رہے گا کہ فلاں حضرت بچا لیں گے اور فلاں صاحب بچا لیں گے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو بار بار اللہ کی طرف لوٹے گا، یعنی نتیجے کے لحاظ سے بشارت دی ہے۔ اسی بشارت کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے، یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا، اس کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر عائد نہیں ہوتی، یہ بہت اچھی طرح جان لیجئے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز براہ راست پہنچائی، جس کا اہتمام کیا، وہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور سنت، وہ دین ہے، دے دیا۔ یہ لوگوں کے بیانات، یعنی لوگوں نے ایک بات سنی ہے، کوئی بات آپ نے کی ہے تو انہوں نے آگے اس کو بیان کر دیا، کسی نے بیان کر دیا، کسی نے نہیں کیا، اس لیے کہ نہ ان کو بیان کرنا ضروری تھا، نہ بیان کرنے پر کوئی پابندی لگائی گئی تھی۔ چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے تو 30-40 سے زیادہ باتیں بیان ہی کرنا پسند نہیں کی، حالانکہ سب سے پرانے ساتھی ہیں وہ، لیکن بہت لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ایک بات معلوم ہوئی ہے حضور سے، ہم بیان کریں گے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کی تمام تر ذمہ داری، اس میں اگر کوئی سوال پیدا ہو، کوئی چیز ہو، تو یہ ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ وہ اصل میں بیان کرنے والوں پر ہے۔ تاہم بات ٹھیک ہے، جب آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بات کیسے ہوئی ہوگی۔ انس بن مالک کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے
اور آگے کے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ سوار تھے، یعنی کسی اونٹنی پر سوار تھے، اور معاذ بن جبل آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ دو دو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا اونٹنی کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معاذ بن جبل، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ سوار تھے۔ آپ نے پلٹ کر ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے معاذ۔ معاذ نے عرض کیا، میں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ لبیک و صادق عربی زبان میں ایک خاص یعنی ادب کا جملہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جی میں حاضر، تو عربی میں ایسے کہتے ہیں لبیک و صادق، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، آپ فرمائیے، آپ کا ارشاد۔ آپ نے فرمایا اے معاذ۔ معاذ نے پھر عرض کیا، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، یعنی انہوں نے پھر وہی جملہ بولا، آپ نے بات نہیں کی، یہ کہا معاذ، انہوں نے جواب دیا، پھر معاذ۔ آپ نے پھر فرمایا ہے معاذ۔ معاذ نے عرض کیا، میں موجود ہوں آپ کی خدمت کے لیے اللہ کے رسول، یعنی میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہر وہ بندہ جو دل کے پورے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دے، الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں، ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ موقنا من قلبہ۔ اب یہ دیکھیے، یہ مختلف روایتوں سے وضاحت ہوتی ہے بات کی۔ ہر وہ بندہ جو دل کے پورے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دے، یعنی یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ اس پر دوزخ کو حرام کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی وہی نتیجہ بیان کی ہے، یعنی جب اس نے پورے یقین کے ساتھ یہ گواہی دی ہے تو اس کا ظہور اس کے عمل میں ہوگا، اس کی پوری زندگی پر اس کا اثر پڑے گا، غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی۔ معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ بات لوگوں کو بتا نہ دوں کہ وہ خوش ہو جائیں؟ ظاہر ہے کہ یہ خوشخبری ہے نا، بڑی خوشخبری ہے۔ دیکھیے کہ اگر میں ٹھیک جگہ پر کھڑا ہوں، میرا رخ صحیح ہے، میری مجموعی زندگی درست ہے، میں نے اپنے پروردگار کو دل کی گہرائیوں سے مانا ہوا ہے، اس کی توحید پر میرا یقین ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں ان کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عہد کیے ہوئے ہوں، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن مجھ سے کوتاہی ہو گئی، لیکن میں پھسل گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو عام مسلمان ہوتا ہے جب وہ پورے گہرائی کے ساتھ مانتا ہے، عام مسلمان تو اب خیر ہر قسم کے ہو گئے، لیکن اگر وہ دل کی گہرائی سے یقین رکھتا ہو تو پھر غلطی ہوگی، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے ایک مذہبی آدمی کے ذہن میں کہ یہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ تمہارے سامنے چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی آ جائے گی، بڑی سے بڑی بھی آ جائے گی، تو کیا میں اس سب کچھ کے باوجود کہ میں اللہ کو مانتا، اللہ کے رسول کو مانتا، میں اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، تو کیا ان سب چیزوں کے لیے میں پکڑ لیا جاؤں گا، گرفت ہو جائے گی؟ تو یہ فرمایا کہ یہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں یہ اللہ کے ہاں معاف ہو جائیں گی اس کے قانون کے مطابق۔ یہ وہی بات ہے جو وہاں کہی ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے نیچے جو گناہ جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس کے لیے چاہوں گا، یعنی جو مستحق ہوگا، جس کا مجموعی رویہ ایسا ہوگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کا جو مجموعی ایٹیچیوڈ ہے اور رویہ ہے، یہ ہے جو باعث بنے گا جنت اور جہنم کا۔ یعنی مجموعی رویہ اگر عبودیت کا ہے، بندے کو بندے کی حیثیت سے شعور ہے کہ میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، خدا کی ملاقات کا احساس اس کے دل میں موجود ہے، تو پھر غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی کی توقع رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر آدمی سرکش ہے، گردن کش ہے، تو پھر وہ استکبار کے مقام پر کھڑا ہے۔ یہ فرق ہے جو حضور واضح کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ خوشخبری نہ دے دوں، یعنی سیدنا معاذ نے، آپ نے فرمایا ایسا کرو گے، انہوں نے کہا افلا اخبروا بہ الناس فیستبشروا، یعنی بڑی بات ہے، میں بتاؤں لوگوں کو جا کے؟ تو آپ نے فرمایا یتقلوا، آپ نے فرمایا ایسا کرو گے تو لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یعنی آپ کو بھی یہ اندازہ تھا کہ لوگ اس کا بالکل غلط مطلب لیں گے، یعنی وہ کہیں گے چلیے ٹھیک ہے مان لیا اللہ میاں کو، اب اٹھا کے رکھ دیتے ہیں ایک طرف۔ یہ مطلب نہیں تھا آپ کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اس کو غلط معنی میں لیں گے اور اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ چنانچہ معاذ نے کیا کیا، یہ بات زندگی بھر بیان نہیں کی، پوری زندگی بیان نہیں کی۔ یعنی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید حضور نہیں چاہتے کہ یہ موت کا وقت جب قریب آ گیا
تو انہیں یہ خیال ہوا، وہ کہتے ہیں الفاظ یہ ہیں فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذ عِنْدَ مَوْتِهِ تَعَصُّمًا، یعنی ان کو خیال ہوا کہ بشارت بڑی تھی، اگر میں نے بیان نہ کی تو کہیں اللہ میاں یہی نہ پوچھے کہ تمہارے پیغمبر نے بتایا تھا تمہیں تو بیان کر دیتے، تو اس اندیشے سے کہ کہیں گناہ گار نہ ٹھہرا دیا جو بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ حدیثیں کیا ہوتی ہیں، ایسے ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے وہ انس بن مالک کی روایت ہے اور سیدنا معاذ بن جبل کے بارے میں ہے۔ پچھلی نشست میں ہم وہ حدیث پڑھ چکے، اس میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ان سے یہ کہا کہ لوگوں کے لیے یہ بڑی بشارت کی بات ہے کہ اگر وہ سچے دل سے توحید کو مانتے ہیں تو بالآخر اللہ ان کے بارے میں جنت کا فیصلہ کرے گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے اتنی بڑی بشارت کی، اور پھر بتایا تھا کہ اس کی بنیاد خود قرآن میں موجود ہے، یعنی یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے، اس کی بنیاد خود قرآن میں ہے۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، جانتے بوجھتے اس کے شریک ٹھہرائے جائیں، باقی چیزوں کے بارے میں ان کے ہاں عفو و درگزر کے قوانین ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی چیزیں آپ جو جی چاہے کریں معاف ہو جائیں گی، نہیں، اس کے نیچے کچھ عفو و درگزر کے قوانین ہیں۔ ان کو بہت تفصیلات میں جائے بغیر اگر چند جملوں میں سمیٹا جائے تو وہ یہ ہے کہ جس وقت ایک بندہ مومن یہ مان لیتا ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، دل کی گہرائی سے مان لیتا ہے، یہ سمجھ لیتا ہے اور کوئی اور نہیں ہے، یعنی نہ اس کی ذات کے لحاظ سے نہ اس کے ساتھ میرے معاملے کے لحاظ سے، تو سرکشی ختم ہو جاتی ہے، ہونی چاہیے، الا یہ کہ یہ ماننے کا عمل پیدائشی ہو، یعنی ماننے کا عمل شعوری ہونا چاہیے۔ پیدائشی تو یہ ہے نا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ تو چند الفاظ کو دہرا دینا ہے۔ یہ ہے کہ آپ نے جان کر، آگے کچھ روایتیں آئیں گی جس میں مزید اس کی تصریحات ہوتی جائیں گی، یعنی جان کر سمجھ کر دل کی گہرائی سے اس حقیقت کو مانا کہ میرا ایک ہی پروردگار ہے اور کوئی نہیں۔ تو یہ روایت ہم نے پڑھ لی تھی، اسی کے بعد اور پہلو جو ہے وہ آگے زیر بحث آ رہے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں اور کھل جائیں گی۔ اس میں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بیان ہوا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو متوجہ کیا، ایک بار پکارا، دوسری بار پکارا، تیسری بار پکارا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کیوں کیا؟ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس میں متوجہ کرنا مقصود ہے، لیکن اس سے ایک تردد کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے اس پر لکھا ہے کہ آپ کو یہ تردد لاحق تھا کہ آپ جو بات فرمانے والے ہیں اس سے لوگ کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بات تو ایک حق ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو بیان کریں یا نہ کریں، اس بات کو کس طرح بیان کریں، ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں لوگ کوئی غلط رائے، غلط نقطہ نظر، غلط رویہ اختیار کر لیں۔ تو آپ کو بھی تردد تھا، یہ 2-3 مرتبہ پکارنا اسی تردد کا اظہار ہے، وہ آگے کی بات سے واضح ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جان لینے کے بعد کہ آپ خدا کے رسول ہیں، خدا کو ماننے والا کوئی شخص آپ کا انکار نہیں کر سکتا۔ گویا پہلی روایت میں جو بات مضمر تھی اسے یہاں کھول دیا گیا ہے۔ یہ کس چیز سے متعلق ہے؟ پہلی روایت کے اندر صرف یہ تھا کہ وہ آدمی اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس میں اس پر مزید اضافہ کر دیا گیا کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یعنی وہی بشارت ہے، وہاں پر وہ لا الہ الا اللہ پر ختم کر دی گئی، یہاں پر محمد الرسول اللہ کا اضافہ کر دیا گیا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت مل رہی ہے نا، آپ بتا رہے ہیں، آپ کے ذریعے سے یہ علم ہے، تو یہ آپ کو مانے بغیر کیسے قبول کیا جائے گا؟ یہ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بیان کرتے ہیں اور ایجاز کے ساتھ یا اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، اس کے مضمرات ہیں۔ میں جب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو بھئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت ہے نا، یہ بشارت تو بامانی اسی وقت ہوگی جب آپ مانتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ یعنی پہلی روایت کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی تھی، موجود تھی، بشارت دینے والا چھپا ہوا تھا، اس میں نکال دیا۔ یہ جو بات اس کے بعد ایک مزید بات یہ کہی گئی تھی
کہ لوگ جو ہیں وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یعنی حضور نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بات اگر تم نے بیان کر دی، لوگوں کو جا کے بتا دی، تو وہ عمل کو چھوڑ کر گناہوں پر جری ہو جائیں گے۔ یہ کیوں تنبیہ کرنی ضروری تھی؟ اس لیے ضروری تھی کہ انسان ہمیشہ اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آپ کو اکثر تجربہ ہوا ہوگا کہ ایک بات ہے، اسی بات کو آپ بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات بالکل ٹھیک الفاظ کا جامہ پہن لے، سننے والے اپنے لحاظ سے اس کو ٹانک لیتے ہیں۔ یعنی یہ بارہا ایسا ہوتا ہے۔ تو جب لوگوں کو یہ بات بتائی جائے گی تو وہ بجائے اس کے کہ اس پر غور کریں کہ یہ حقیقت کو مان کر، حقیقت کا اعتراف کر کے، ایک بہت بڑی حقیقت کا اعتراف کر کے زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ شرک کا شائبہ نہ ہو تمہاری زندگی میں، تو یہ ایک شعوری فیصلہ ہے، یہ محض چند کلمات کا اظہار نہیں ہے۔ یہ بات چونکہ تھوڑے تدبر کا تقاضا کرتی ہے، غور و خوض کا تقاضا کرتی ہے، انسان اس کو سادگی سے لے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں نے اس بات کا اعتراف کر لیا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اب میری زندگی میں اس کی روشنی آئی ہے یا نہیں آئی، اس کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو میں نے سمجھا یا نہیں سمجھا، وہ اس طرف توجہ نہیں کرے گا۔ تو چنانچہ کیا ہوگا؟ یعنی عمل کو چھوڑ کر گناہوں پر جری ہو جائیں گے، چنانچہ خدا کے مقابلے میں سرکشی کے مجرم قرار پائیں گے، جس کی معافی آسان نہیں ہے۔ یعنی جس وقت آپ کسی چیز کے اصل مطلب سے گریز کر کے اپنی خواہشوں کو سامنے رکھ کر اس کا کوئی مدعا طے کر کے جری ہوتے ہیں، تو یہ سرکشی ہے۔ جس وقت توجہ دلائی جائے تو سب سے بڑھ کر آدمی کو اسی چیز پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں میں اپنے نفس کا اسیر ہو کر سرکشی پر تو نہیں اتر آیا۔ تو یہ نتیجہ نکلتا ہے جب آپ غلط جگہ سے ایک بات کو لیتے ہیں۔ خدا کی بات بھی غلط جگہ سے لی جا سکتی ہے، پیغمبر کی بھی لی جا سکتی ہے۔ اب آخر میں ہم نے اس کے یہ پڑھا تھا کہ سیدنا معاذ نے زندگی بھر یہ بات بیان نہیں کی، یعنی پوری زندگی میں انہوں نے کسی کو نہیں بتائی، کی حضور نے، کافی عرصہ گزرا، آخر میں جب ان کی موت کا وقت آ گیا تو انہوں نے یہ بات بیان کی اس اندیشے سے کہ ایک بات تو مجھے معلوم تھی نا، حضور کا ایک علم میرے پاس پہنچا تھا، تو کہیں میں گناہ گار نہ ٹھہرا دیا جاؤں۔ تو اس کی بھی وضاحت پوری طرح ہونی چاہیے۔ کیا چیز ہے یہ؟ یعنی اس بات کے گناہ گار کہ انہوں نے لوگوں کو ایک خوشخبری سے محروم رکھا، درا حالے کہ اب وہ علم و عمل میں ایسے پختہ ہو چکے تھے کہ ان کے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ نہیں رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور نے ایک موقع پر ایک بات فرمائی، ایک لمبے عرصے تک انہوں نے یہ لوگوں کو نہیں کہا۔ اب ان کے سامنے کیا سوال تھا کہ صحابہ دین سمجھ چکے، مان چکے، اس کے تقاضے جان چکے، ہر چیز کی تربیت ہو گئی، اب بھی اگر میں نے اس بات کو بیان نہ کیا تو کہیں مجھ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اب تو کوئی اندیشہ نہیں رہا تھا۔ تو انہوں نے بیان کر دیا۔ یہ ایک صحابی کا دونوں رویوں میں اجتہاد ہے، یعنی پہلے نہیں بیان کیا تو اس خیال سے بیان نہیں کیا کہ حضور نے توجہ دلائی تھی کہ اگر بیان کرو گے تو لوگ تو اسی پر بیٹھ جائیں گے اور کوئی نیک عمل کریں گے ہی نہیں۔ اب کیوں بیان کیا؟ یہ خیال کر کے بیان کیا کہ لوگ اب سمجھ چکے ہیں، اب غلط فہمی مبتلا نہیں ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لوگ پھر بھی غلط فہمی مبتلا ہو گئے۔ بات کیا تھی جی، بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر تم نے توحید کو مان لیا صحیح معنوں میں تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ زیر بحث آ گئی ہے۔ یہ جو روایت ہے اس کے جو باقی طریق ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بعض روایتوں سے کچھ دوسری باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت جبریل امین نے دی اور آپ نے آگے صحابہ کو دے دی۔ یعنی یہ عام طور پر تو یہی ہے کہ حضور نے ایک موقع پر یہ بات کہی، لیکن جب آپ استقصاء کرتے ہیں بہت سی روایتوں کا، ان کے حوالے ہم نے دے دیے ہیں اپنی اس تحقیق میں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین ہی نے آ کے آپ کو اس جانب توجہ دلائی۔ چنانچہ مسند شامعین میں، طبرانی میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ صحابہ ایک غزوے میں شریک تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور ان کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ آپ نے 2 مرتبہ ایسا ہی کیا، پھر فرمایا جانتے ہو میں نے اللہ اکبر کیوں کہا اور کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے میری سواری کی لگام تھامی اور کہا اے محمد اپنی امت کو خوشخبری دے دو
کہ جس شخص کو موت اس حالت میں آئے کہ وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ اس پر دوزخ کو حرام کر دے گا۔ یعنی یہ جو روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا محض استنباط نہیں ہے، اگرچہ اس کی بنیاد قرآن میں موجود ہے، اس کی طرف جبریل امین نے توجہ دلائی، یہ بشارت گویا اوپر سے ہوئی، آسمان سے ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت کے اعلان عام کی اجازت دے دی تھی، مگر عمر رضی اللہ عنہ نے یہی بات کہہ کر آپ سے درخواست کی کہ یہ نہ کریں۔ ان کے الفاظ ہیں فَإِنِّي أَخْشَىٰ أَن يَتَّكِلَ النَّاسُ، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے رہیں۔ چنانچہ آپ رک گئے۔ اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ معاذ بن جبل نے یہ گفتگو غالباً اس واقعے کے بعد ہوئی، یعنی ایک واقعہ پہلے پیش آیا، پھر اس کے بعد حضور نے ان کے سامنے یہ بات بیان کی اور پھر انہوں نے اس کو روکے رکھا۔ اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کچھ مزید چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، یہ ایک اہم مضمون ہے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حدیث کے ایک خاص باب کا مطالعہ کر رہے تھے جس میں اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دی ہے کہ اگر تم توحید پر سچا ایمان رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولے گا۔ اس کی بڑی تفصیلی وضاحت میں نے کیا اور یہ بتایا ہے کہ کیوں یہ بات کہی گئی ہے، اس لیے کہ اس میں بڑی غلط فہمی لوگوں نے پیدا کر دی، وہ اس کو ایک زبانی اقرار کے معنی میں لیتے ہیں، اور پھر حدیثوں میں ہم نے دیکھا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ احساس تھا، چنانچہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ بات بیان کر دی گئی تو لوگ اس کا غلط مفہوم لے کے اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ خود سیدنا معاذ نے جو روایت بیان کر رہے ہیں اس میں احتیاط برتی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم انسان اپنی خواہشات کے لحاظ سے بعض اوقات ایک چیز کا ایک مطلب لے لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتے ہیں یا اللہ کا پیغمبر بات کہتا ہے اور وہ بات کہنی ضروری بھی ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک سمجھنا چاہیے کہ وہ پورا نظام کیا ہے جس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ میرے پورے جو علمی ڈسکورس ہے اس میں جس چیز کو ترتیب کے لحاظ سے الٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سارا کا سارا روایتی علم ہے وہ قرآن کی تعویل کرتا ہے جب روایت سامنے آ جاتی ہے، حالانکہ قرآن مجید کی نہیں، روایت کی تعویل ہونی چاہیے، یعنی روایت اس کی محتاج ہے کہ اسے قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے۔ قرآن نے وہ فریم ورک دیا ہے جس کے اندر دین کے حقائق بیان ہوئے ہیں۔ یہ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دینیاتی بھی ہے اور واقعاتی بھی۔ قرآن مجید یہ جملوں کی صورت میں نہیں ہے، یہ اقوال زرعی کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس کے لیے یہ اہتمام ہوا ہے کہ وہ اللہ ہی کے الفاظ میں ہم تک پہنچے، پورا اہتمام ہوا ہے۔ وہ اپنا سیاق رکھتی ہے، سباق رکھتی ہے، اس کے اندر کیا عام ہے کیا خاص ہے وہ ہم اس کے کانٹیکسٹ سے سمجھ لیتے ہیں۔ الفاظ کا مدعا کیا ہے، کہاں تجرید ہو رہی ہے، کہاں لفظ اپنے کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں وہاں متعین کرنے کے ذرائع موجود ہیں۔ روایت میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، کس سیاق میں کہی، کہاں کہی، کس زمن میں کہی، راوی نے سنی، بیان کر دی، بیان کرنے والے نے اس میں کیا تصرفات کر دیے، کتنا جملہ چھوڑ دیا، کتنا بیان کیا، سیاق نہیں، سباق نہیں، منتشر اقوال ہیں، باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے صحیح اصول یہ ہے کہ اس روشنی میں دیکھا جائے۔ تو قرآن مجید کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ وہ اقرار ہے یا اس چیز کا شعور یا اس چیز کا علم ہے کہ میرا پروردگار تنہا ہے اور میں نے مان لیا اس کو۔ اس سے ایک انسان کے اندر ایٹیچیوڈ پیدا ہوتا ہے، رویہ پیدا ہوتا ہے، اس کے نتائج ہیں جنہیں پیغمبر بیان کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو بشارت ہے وہ لفظ کے لحاظ سے نہیں ہے، اگر آپ اس کو زبان کے اسالیب میں بیان کریں تو یہ کہ نتیجے کے لحاظ سے، یعنی اس کو اس طریقے سے بیان کیا۔ تو اس میں جو مکالمہ اسی روایت کے تحت نقل ہوا ہے مسلم میں، وہ بھی سن لیں۔
وہ یہ ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حل تدری ما حق اللہ علی العباد قلت اللہ ورسولہ عالم قال فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا ثم سار سا قال یا معاذ بن جبل قلت لبیک رسول اللہ وصادق قال حل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا ذلک قلت اللہ ورسولہ عالم قال اللہ یعذبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یعنی پہلے آپ نے سوال کیا یہ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ وہ ہمارا خالق ہے، معبود ہے، تو اس کا کیا حق ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے، اور یہ صحابہ کا عام طریقہ تھا، یعنی وہ محسوس کرتے تھے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیں تو یہ گویا آپ کی بات پر آگے بڑھ کے بات کرنا ہے، تو اس کو ادب کے خلاف سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا تھا کہ آپ فرمائیے، آپ بتائیے، آپ سے سننے کے لیے ہم منتظر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو سنو، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ سب سے بڑا حق ہے کہ آپ اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ یہ عبادت جو ہے ایک اس کی حقیقت ہے اور ایک عبادات کی صورت میں اس کا ظہور ہے۔ حقیقت اس کی کیا ہے کہ میں نے اس بات کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مان لیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جو اسلام کے تصور انسان کو پیدا کرتی ہے۔ جب آپ کسی ڈسکورس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا کسی نقطہ نظر یا کسی نظریے یا فلسفے کے ورلڈ ویو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو تین چیزیں بنیادی ہوتی ہیں۔ انسان کا تصور کیا پیش کرتا ہے، خدا کا تصور کیا پیش کرتا ہے، کائنات کا تصور کیا پیش کرتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو جو انسان کا تصور ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین میں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں انسان تو ہوں، یعنی ان زاویوں سے انسان ہوں کہ حیوانات سے ان معاملات میں ممتاز ہوں، میرے اندر یہ امتیازات اس صورت میں نمایاں ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن جب ایک نظریے کے طور پر دین مجھ سے متعلق ہوتا ہے تو میرے انسانی وجود کی تعبیر کیا ہے؟ عبدیت۔ میں عبد ہوں، بندہ ہوں۔ یعنی جو چیز مجھے انسان سے اٹھاتی ہے اور اٹھا کے مجھے خدا سے متعلق کرتی ہے وہ اس رشتے کا بیان ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے کہ وہ میرا خالق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ تو اس کو عربی زبان میں عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب بندگی ہے جس کا ظہور میری ذات سے ہونا چاہیے۔ وہ بندگی کا ظہور اصل میں عبادات کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور اطاعت کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ وہ عبادات کی صورت میں ہوتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ یا اگر فرض کر لیجئے کہ یہ حکم ہمارے پاس نہ ہو، ہم کسی جنگل میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا ظہور کیا ہوگا؟ ان صورتوں میں ہوگا جو فطرت میں رکھے گئے ہیں۔ کبھی ہم سجدے میں گر جائیں گے، کبھی دعا کریں گے، کبھی مناجات کریں گے، یعنی یہ یا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے اپنے لحاظ سے۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں جن کو جمع کر کے ایک نہایت ہی خوبصورت ترتیب کے ساتھ اس میں باندھ دیا گیا ہے نماز کی صورت میں۔ تو یہ عبدیت ہے، اسی کو یہاں بیان کیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یعنی اپنے وجود اور اپنی حقیقت میں بھی ہم عبدیت کے، بندگی کے شعور کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میرے سامنے سر ایسے جھکاؤ گے اور میرا حکم ایسے مانو گے، اس میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ کچھ دیر توقف کے بعد آپ نے کہا اے معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو جب بندے یہ کر لیں، یعنی جب وہ عبدیت کے اس شعور کے ساتھ جینے لگیں اور اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ یعنی جس وقت یہ بڑا فیصلہ ہے نا، میں نے کر لیا، میں بندہ ہوں، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب بھی یہی ہے، وہ بندے بن کر رہیں۔ یعنی اس دنیا کے ماسٹر نہیں ہیں، ہم بندے ہیں اس خدا کے، اس پروردگار کے جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ تو بندوں نے اس بہت بڑی حقیقت کا اعتراف کر لیا، تو اس حقیقت کے اعتراف کا کچھ نتیجہ نکلے گا۔ وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ یہ ہے کہ اب آپ سرکش نہیں ہوں گے، اب آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی ضرور ساخت پرداخت کو سمجھیں گے، آپ عمل کرنے کی صحیح ضرور کریں گے،
لیکن غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، کسی سے کم کسی سے زیادہ۔ جب ایک بار توحید کو مان لیا جائے اور اللہ پر سچا یقین ہو تو زیادہ سے زیادہ جو بری صورت بنے گی وہ جانتے ہیں کون سی؟ خلطوا عملا صالحا وسیئا، قرآن مجید نے بیان کر دی ہے۔ اچھائیاں بھی ہو جائیں گی، برائیاں بھی ہو جائیں گی۔ بڑی سعادت ہے کہ اچھائیاں ہی ہوں، یعنی آدمی بچ جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی سرکشی کی زندگی بسر کرے، پھر یہ ہو نہیں سکتا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ دوسری روایتوں میں بیان کیا جنت، یہاں ایک دوسرے اسلوب میں فرمایا کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے۔ معاذ نے پھر عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ آ گئے ہیں نا میرے پاس، میرے بندے بن گئے ہیں نا، اعتراف کر لیا نا انہوں نے، اب یہ میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، اب غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو میں بہت مغفرت فرمانے والا ہوں۔ وہ پھر مغفرت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی کو میں نے دوسری جگہ بیان کیا ہے، یہ بھی ایک بحث ہے، کسی موقع پر کریں گے، کہ جس کو شفاعت کہا جاتا ہے اس کا قرآن میں کیا تصور دیا گیا ہے۔ وہاں بھی وہی ہوا ہے کہ لوگوں نے ان کو روایات سے سمجھا ہے، حالانکہ روایات کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے تھا۔ تو قرآن مجید میں شفاعت متعلق ہوتی ہے آپ کی توبہ کے ساتھ۔ شفاعت کا مطلب ہے سیکنڈ کرنا، میں اپنے رب کے حضور توبہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اب پیغمبر کہیں گے کہ پروردگار معاف کر دو۔ آپ کی طرف سے اس کا ظہور ہی نہیں ہوا تو پھر تصور نہ کیجیے، اس پر تفصیلی بات کریں گے، میں نے میزان میں کر بھی دی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جب تم نے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ دی، مان لی، اس کو اپنا زندگی کا لائے عمل بنا لیا کہ میں بندہ ہوں۔ بندہ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ سے غلطی نہیں ہوگی، ہو جائیں گے، پھسلیں گے، گریں گے، سب ہوگا، لیکن جب آپ یہ زندگی بسر کریں گے تو نتیجہ خیر کا نکلے گا آپ کے لیے۔ اور پھر اللہ کا بھی یہ آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ نے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے اس حق کو پہچانے گا کہ وہ آپ کو عذاب نہ دے۔ عذاب نہ دے یعنی تنبیہ بھی ہوگی، توجہ بھی دلائی جائے گی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نجات دلائیں گے، اور اس نجات ہی کی بشارت کا نام جنت ہے، جس کی آرزو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔